بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہونا ضروری ہے؟ دہريہ حضرات کے چند نظریات کا سائنسی تجزیہ، مضمون ابو نائل۔ پہلی جنگ عظیم کا دور ختم ہو چکا تھا اور اب دنیا سیاسی، اقتصادی، سائنسی، مذہبی اور معاشرتی اعتبار سے ایک تلاطم کے دور سے گزر رہی تھی۔ 1927 میں مشہور فلاسفر اور ریاضی دان برٹرینڈ رسل نے جنوبی لندن میں نیشنل سیکولر سوسائٹی میں ایک لیکچر دیا۔ اس لیکچر کا عنوان تھا وائی آئی ایم ناٹ کرسچن، یعنی میں مسیحی کیوں نہیں ہوں۔ برٹرینڈ رسل دہريہ تھے اور اس لیکچر میں انہوں نے خدا تعالیٰ کے وجود کے انکار کے دلائل پیش کیے۔ دہریت کی تاریخ میں اس لیکچر کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اب تک دہريہ حضرات یعنی وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اس لیکچر کو اپنے نظریات کے حق میں ایک عظیم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ برٹرینڈ رسل کے دو مفروضے، مختلف دانشور خدا تعالیٰ کے وجود کے جو دلائل دیتے رہے ہیں، ان میں سے ایک دلیل فرسٹ کاز آرگیومنٹ بھی ہے، یعنی ہر چیز کو وجود میں لانے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن یہ سلسلہ کسی وجود پر جا کر ختم ہوگا، یعنی کوئی وجود تو علت العلل ہوگا، اور وہ وجود جس سے یہ تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا خدا تعالیٰ کا وجود ہے۔ برٹرینڈ رسل نے اس دلیل پر تنقید شروع کی اور کہا، If everything must have a cause, then God must have a cause. If there can be anything without a cause, it may just as well be the world as God, so that there cannot be any validity in the argument. It is exactly of the same nature as the Hindus' view that the world rested upon an elephant and the elephant rested upon a tortoise. And when they said, how about the tortoise? The Indian said, suppose we change the subject. The argument is really no better than that. There is no reason why the world could not have come into being without a cause. Nor, on the other hand, is there any reason why it should not have always existed. There is no reason to suppose that the world had a beginning at all. The idea that things must have a beginning is really due to the poverty of our imagination. Therefore, perhaps I need not waste any more time upon the argument about the first cause. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہو، تو پھر کوئی ایسا وجود بھی ہونا چاہیے جس نے خدا کو بنایا ہو۔ اگر کوئی چیز بغیر خالق کے وجود میں آ سکتی ہے تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عالم ہی خدا ہے۔ اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ خیال تو ہندوؤں کے اس خیال کی طرح ہے کہ یہ عالم ایک ہاتھی کے سہارے پر قائم ہے اور یہ ہاتھی ایک کچھوے کے سہارے پر قائم ہے، اور اگر یہ سوال کرو کہ یہ کچھوا کس کے سہارے پر قائم ہے تو ہندو کہتے ہیں کہ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ عالم بغیر کسی سبب کے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ عالم ہمیشہ سے موجود نہ ہو۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اس عالم کا کوئی نقطۂ آغاز بھی تھا۔ یہ خیال کہ اشیاء کا کوئی آغاز ہونا ضروری ہے تصورات کے فقدان کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اس بات کی کوئی وجہ نہیں کہ میں اس دلیل پر مزید وقت ضائع کروں کہ ہر چیز کی کوئی علت یعنی سبب ہونی ضروری ہے۔ اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ برٹرینڈ رسل اس دلیل کا تفصیلی تجزیہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ بہرحال اس لیکچر میں دو بنیادی نظریات بیان کیے گئے تھے۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ کائنات کبھی شروع ہوئی تھی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے اسی صورت میں موجود ہو۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بغیر کسی خالق کے یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہو اور اس کا کوئی خالق نہ ہو۔ پہلے ہم موجودہ سائنس کی روشنی میں پہلے نظریے کا جائزہ لیں گے۔
اس کے بعد دوسرے نظریہ کا تجزیہ کیا جائے گا، لیکن اس بحث سے پہلے مضمون کے بارے میں قرآن مجید کی آیات درج کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے بیان فرمودہ نظریات، کیا یہ کائنات دائمی ہے؟ سب سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورہ زمر آیت 63، یعنی اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر ہے کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، سورہ البقرہ آیت 118، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسے محض ہو جا کہتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت میں بدیع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی لغت مفردات امام راغب میں الابداع کا مطلب لکھا ہے کسی کی تقلید اور اقتداء کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنا، اور لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر آلہ، مادہ، زمان اور مکان کے کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ پھر ایک قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، سورہ الانعام آیت 74، کہ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہونے لگتا ہے۔ پھر آیت ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، سورہ الانبیاء کی آیت 31 ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا۔ اس آیت میں رتق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رتق کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مشہور انگریزی لغت لین میں اس کا یہ مطلب لکھا ہے کہ زمین آسمان اس طرح بند تھے کہ ان میں کوئی خلا یا رخنہ موجود نہیں تھا۔ پھر ایک آیت ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، سورہ ضرورات آیت 48، کہ اور ہم نے آسمان کو ایک خاص قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں۔ ان آیات کریمہ سے واضح ہے کہ قرآن کریم کے مطابق نہ صرف یہ کائنات بلکہ خدا کے سوا ہر چیز کا خالق خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات بغیر کسی پہلے سے موجود مادہ یا پہلے سے موجود کسی مکان یا کسی وقت کے تخلیق کی ہے، اور شروع میں یہ تمام کائنات ایک بند حالت میں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھاڑ کر اسے علیحدہ کیا اور پھر کائنات کو وسعت دی۔ اس طرح ان آیات کریمہ میں اس نظریہ کی مکمل تردید کی گئی ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں سائنسی حقائق کے منظر عام پر آنے سے کئی دہائیاں قبل 1892 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں تحریر فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور حال کی تحقیقاتیں بھی اس کی مصداق ہیں کہ عالم کبیر بھی اپنے کمال خلقت کے وقت تک ایک گٹھڑی کی طرح تھا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہوا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا کہ گٹھڑی کی طرح آپس میں بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 192-95۔ کائنات کے پھیلنے کے شواہد، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ برٹرنڈ رسل کا یہ لیکچر 1927 میں دیا گیا تھا۔ اس لیکچر میں بڑی تحدی سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انہیں اس نظریہ کی کوئی دلیل نظر نہیں آ رہی کہ ہم یہ خیال کریں کہ یہ عالم ہمیشہ سے موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح یہ کائنات بھی ہمیشہ سے موجود ہو اور دائمی ہو
اور ان کے نزدیک اس نظریہ کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ کبھی اس کائنات کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن جب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس لیکچر میں برٹرینڈ رسل نے اس دعوے کی کوئی سائنسی دلیل بھی پیش کی تھی، تو یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ برٹرینڈ رسل نے اس لیکچر میں اس دعوے کی کوئی سائنسی دلیل پیش نہیں کی تھی۔ اس ضمن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا 1927 میں ایسے کوئی سائنسی شواہد سامنے آ چکے تھے کہ یہ کائنات اسی صورت میں ہمیشہ سے موجود نہیں ہے اور اس کا ایک نقطہ آغاز بھی تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس لیکچر سے 3 سال قبل سویڈن کے ایک ماہر فلکیات نوٹ لنڈمارک نے 1924 میں اس نظریہ کے کافی معین شواہد دریافت کر لیے تھے، اور وہ منظر عام پر بھی آ چکے تھے کہ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور مختلف کہکشائیں گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ بعد کی تحقیقات نے ثابت کیا کہ یہ کائنات ماضی میں کم وسیع تھی، ہم یہ جائزہ لیں گے کہ اس دریافت کا کائنات کی پیدائش سے کیا تعلق ہے۔ اس کا حوالہ اسٹیئر آئی ہو ڈسکورڈ یونیورس ایکسپینشن نیچر 490-176 2012 کا ہے کہ اب یہ جائزہ پیش کرتے ہیں کہ کیا سائنس کی بڑھتی ہوئی سائنسی تحقیق کے ساتھ لنڈمارک کے شواہد ثابت ہوئے یا رد کر دیے گئے۔ 1929 میں ایڈون ہبل کے جمع کردہ سائنسی شواہد سامنے آ گئے کہ نہ صرف کائنات پھیل رہی ہے بلکہ جو کہکشاں ہماری کہکشاں سے جتنی زیادہ دور ہے وہ اتنی ہی زیادہ تیز رفتار سے ہماری کہکشاں سے اور دور ہٹ رہی ہے۔ بگ بینگ کا نظریہ۔ اور 1931 میں بیلجیم کے کیتھولک پادری اور ماہر فلکیات جارج لیمائٹر کا ریسرچ پیپر منظر عام پر آ گیا کہ اس کائنات کا ایک نقطہ آغاز بھی تھا، اور اس وقت کائنات کا تمام مادہ ایک مختصر نقطہ پر مقید تھا، اور اس کے بعد ایک عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ کے ساتھ یہ کائنات وجود میں آئی اور پھیلنی شروع ہوئی۔ اس کا لازمی طور پر یہ مطلب تھا کہ یہ کائنات دائمی نہیں ہے بلکہ اربوں سال پہلے اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور چونکہ تمام کائنات کا مادہ ایک مقام پر جمع تھا تو اس کی کشش ثقل اتنی عظیم ہوگی کہ یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ کائنات کا مادہ ایک مختصر نقطہ پر مقید تھا، پھر جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے پھر ایک عظیم دھماکے سے یہ مادہ منتشر ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی۔ اس عظیم دھماکے سے قبل بھی وقت ساکن تھا اور اس کے بعد وقت نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب جب کہ اس کائنات کو وجود میں آئے 13 ارب برس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، یہ کائنات زیادہ تیز رفتاری سے بڑھتی جا رہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سائنسی ترقی کے ساتھ برٹرینڈ رسل کا یہ نظریہ تو غلط ثابت ہو گیا کہ یہ کائنات اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہو سکتی ہے، لیکن اس نقص کے باوجود ابھی بھی دہريہ حضرات ان کے اس لیکچر کو ایک عظیم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیا بغیر کسی خالق کے کائنات وجود میں آ سکتی تھی؟ بہرحال اس کے بعد خدا تعالیٰ کا انکار کرنے والوں نے اس دلیل پر زور دینا بند کر دیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات کبھی تخلیق نہ ہوئی ہو بلکہ ہمیشہ سے اسی حالت میں موجود ہو، اور یہ کہنا شروع کیا کہ ہم یہ فرض کیوں نہیں کر سکتے کہ اس عظیم کائنات کا تمام مادہ خود بخود بغیر کسی خالق کے محض عدم سے وجود میں آ گیا ہو۔ چونکہ طبیعیات کی ابتدائی دریافتوں کی روشنی میں یہ بات مسلمہ سمجھی جاتی تھی کہ بغیر توانائی خرچ کیے کوئی ساکن چیز حرکت میں نہیں آ سکتی اور کوئی متحرک چیز ساکن نہیں بنائی جا سکتی، اور نہ ہی محض عدم سے کوئی مادہ یا توانائی جنم لے سکتے ہیں۔ اس کی روشنی میں خدا تعالیٰ کے وجود کے قائل گروہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس وسیع کائنات اور اس میں موجود تمام مادہ اور توانائی کو وجود میں لانے والا کوئی قادر مطلق خالق ہونا ضروری ہے۔ اس دور کے دہريہ حضرات کوانٹم فزکس کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کاوشیں کر رہے ہیں کہ یہ کائنات عدم سے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دلائل پر تبصرہ کرنے سے قبل ان کے الفاظ میں ہی ان کے بنیادی دلائل بیان کیے جائیں۔ آج کل
جو چوٹی کے ماہرین فلکیات اس نظریہ کا پرچار کر رہے ہیں ان میں ایک نمایاں نام لارنس کراس کا ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب A Universe from Nothing لکھی ہے۔ اس کتاب کے دیباچہ کی ابتدائی سطور میں ہی یہ صاحب ایک بنا بنایا نتیجہ ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ in the interest of full disclosure right at the outset I must admit that I'm not sympathetic to the conviction that creation requires a creator, which is at the basis of all of the world's religions۔ یہ ان کی کتاب A Universe from Nothing سے لیا گیا ہے۔ یعنی ابتدا ہی میں حقائق مکمل واضح کرنے کی غرض سے مجھے یہ اظہار کر دینا چاہیے کہ میں اس نظریہ سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا کہ تخلیق کے لیے کسی خالق کا ہونا ضروری ہے، اور یہی نظریہ دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد ہے۔ عام طور پر سائنسی دنیا میں پہلے حقائق پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ان کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، لیکن لارنس کراس صاحب نے یہ ترتیب الٹ کر دی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں نتیجہ کا اعلان پہلے ہی کر دیا ہے اور دلائل دینے کی کوشش بعد میں کی ہے۔ جیسا کہ اس کتاب کا عنوان ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ثابت کریں کہ محض عدم سے پوری کائنات وجود میں آ سکتی ہے، لیکن مندرجہ بالا ابتدائی جملوں کے فوری بعد وہ ایک ایسی مثال پیش کر دیتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود ان کے ذہن میں ابہامات پائے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ برف کے گالوں سے موجزانہ طور پر خوبصورت اشیاء بن جاتی ہیں اور قوس قزح کے خوبصورت رنگ نظر آتے ہیں، لیکن سوائے چند قدامت پسندوں کے کوئی شخص یہ گمان نہیں کرتا کہ ان میں سے ہر ایک کو کسی خالق نے توجہ دے کر بنایا ہوگا۔ یہ بات ناقابل فہم ہے۔ وہ یہ مثال کیوں دے رہے ہیں؟ یہ برف کے گالے محض عدم سے وجود میں تو نہیں آتے۔ پہلے پانی اپنے تمام خواص کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تبھی وہ ان برف کے گالوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کتاب کا موضوع تو یہ ہے کہ یہ کائنات محض عدم سے کس طرح وجود میں آئی، اور ظاہر ہے اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کی پیدائش کے بارے میں سیر حاصل تبصرہ کیا جائے اور واضح دلائل سے ثابت کیا جائے کہ کس طرح یہ کائنات عدم سے خود بخود بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی۔ اس موضوع پر بحث شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس مرحلہ کے بارے میں خود ان کا ذہن کتنا واضح ہے۔ وہ کچھ صفحات کے بعد مذاہب عالم پر تنقید کرتے ہوئے یہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں We do not yet fully understand the origin of our universe۔ یہ بھی ان کی کتاب A Universe from Nothing سے لیا گیا ہے۔ یعنی ابھی ہم کائنات کے آغاز کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے۔ اس پر کم از کم یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ اگر آپ ابھی تک کائنات کے آغاز کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے تو کیا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل کسی خالق کے بغیر شروع ہو سکتا تھا؟ پھر عنوان ہے کہ محض عدم سے خود بخود تخلیق کے دلائل جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کہ بہرحال تمام تمہید بیان کرنے کے بعد اس کتاب کے صفحہ 145 پر وہ یہ نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ And here I think it is extremely significant that a universe from nothing, in a sense I will take pains to describe that, arises naturally and even inevitably, is increasingly consistent with everything we have learned about the world۔ یعنی یہاں پر اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ کائنات محض عدم سے خود بخود پیدا ہوئی، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ثابت کروں کہ اس کائنات کی پیدائش نہ صرف خود بخود ہوئی تھی بلکہ ایسا ہونا ناگزیر تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے کہ یہ وسیع کائنات دیکھ کر یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ اس عالم کا کوئی خالق تو ہونا چاہیے، کیونکہ اب تک اس کائنات کا مطالعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ محض عدم سے اور بغیر کسی بنانے والے کے وجود کے اس عالم کو خود بخود پیدا ہونا چاہیے تھا۔ عمومی طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز جنم لیتی ہے تو اس کی پیدائش کسی مادہ یا توانائی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ بغیر مادہ یا توانائی کے یہ کائنات وجود میں آئی تھی تو مذہبی طبقہ اسے خدا تعالیٰ کی کامل قدرت کی طرف منسوب کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثبوت قرار دے گا، اور لارنس کراس کسی قیمت پر یہ نظریہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
لارنس کراس کوانٹم فزکس کی مدد سے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محض عدم سے بغیر کسی مادہ یا توانائی کی تخلیق کا عمل خود بخود بغیر کسی خالق کے وجود کے نہ صرف شروع ہو سکتا ہے بلکہ اس عالم میں سائنسی طور پر ثابت کیا جا چکا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ وہ یہ دلیل ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ nevertheless all of these phenomena imply that under the right conditions not only can nothing become something, it is required to۔ یعنی بہرکیف یہ سب عوامل ظاہر کرتے ہیں کہ صحیح ماحول میں عدم سے موجودات پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ ایسا ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ empty space is complicated. It is a boiling brew of virtual particles that pop in and out of existence in a time so short we cannot see them directly۔ یعنی خلا ایک پیچیدہ چیز ہے، یہ گویا ایک کھولتا ہوا مشروب ہے جس میں اتنے ہر دم مختصر وقت کے لیے ایسے ذرات جنم لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں براہ راست دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی لارنس کراس یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہر وقت خلا میں ایسے ذرات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جن کی زندگی بہت ہی محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، جس کے بعد وہ خود ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ ان ذرات کو سائنسی اصطلاح میں ورچوئل پارٹیکلز کہتے ہیں۔ اگر خلا میں ایسے ذرات مسلسل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ خود بخود عدم سے کسی مادہ یا توانائی کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے دلائل کا رد پہلے ہی کر چکے تھے، لیکن افسوس اس نتیجہ کو پیش کرنے سے قبل ہی وہ اسی کتاب میں اپنے ہی مفروضے کی بنیاد کو غلط قرار دے چکے تھے۔ وہ اسی کتاب کے صفحہ 151 پر لکھ چکے ہیں، empty space can have a non-zero energy associated with it, even in the absence of any matter or radiation۔ اگر فضا میں کوئی مادہ موجود نہ ہو اور کوئی تابکاری شعاعیں بھی نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں موجود توانائی صفر نہ ہو۔ یہاں وہ ہچکچاتے ہوئے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک خلا کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکمل طور پر خالی ہے اور اس میں محض عدم سے یہ ذرات یعنی ورچوئل پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں اور فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسے ہم کائنات میں موجود خلا کا نام دیتے ہیں، سائنسی طور پر ثابت ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکمل طور پر خالی ہے، کیونکہ اس میں بھی توانائی کی ایک مقدار موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ذرات محض عدم سے پیدا ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سائنسی طور پر ثابت ہے کہ جسے ہم خلا کہتے ہیں مکمل طور پر خالی نہیں ہے۔ پھر لارنس کراس اسی کتاب کے صفحہ 153 پر ایک بار پھر اسی الجھن میں مبتلا نظر آتے ہیں اور لکھتے ہیں، Our universe arose through a process like that of inflation, a process whereby the energy of empty space, nothing, gets converted into an energy of something۔ یعنی ہماری کائنات ایک پھیلتی ہوئی حالت میں پیدا ہوئی تھی اور اس وقت خالی خلا یعنی عدم کی توانائی نے موجودات کی توانائی کا روپ دھار لیا تھا۔ اس ایک جملہ میں ہی ان کے نظریات کے تضادات واضح نظر آ جاتے ہیں۔ اگر خلا میں توانائی موجود ہے اور اس میں کسی چیز کا جنم ہو تو یہ بہرحال نہیں کہا جا سکتا کہ محض عدم سے کوئی چیز وجود میں آ گئی ہے۔ اور مذہبی حلقوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر یہ کائنات دائمی نہیں ہے بلکہ کبھی اس کی پیدائش ہوئی تھی تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کبھی یہ تمام مادہ آدم سے پیدا ہوا تھا اور کسی قادر پیدا کرنے والے خدا کے وجود کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ خلا بھی مکمل طور پر خالی نہیں ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ خلا بھی در حقیقت مکمل طور پر خالی نہیں اور اس میں بھی توانائی موجود ہوتی ہے اور ورچوئل پارٹیکلز بن رہے ہوتے ہیں تو بہت بعد میں کوانٹم فزکس کی ترقی پر یہ معلوم ہوا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں ہی بہت واضح فرما دیا تھا کہ خلا میں بھی کوئی بھی حصہ مکمل طور پر خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر حرف آتا ہے۔ اس حوالہ کو پڑھنے سے قبل ان اصطلاحات کے مطالب ملاحظہ فرما لیں۔ طبقات قصیفہ کا مطلب ہے کہ ٹھوس طے یا ٹھوس چیز۔ پول کا مطلب ہے ایسا خلا جس میں کچھ بھی موجود نہ ہو۔
منطق کے علم میں استقراء کا مطلب ہے کہ جز کے مطالعہ سے ایک عام اصول مرتب کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک سمندر کے کچھ حصوں سے معلوم ہو کہ اس کے پانی میں نمکیات کی ایک مخصوص مقدار پائی جاتی ہے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تمام سمندر کے پانی میں نمکیات اسی تناسب سے پائے جاتے ہوں گے۔ مستمرہ کا مطلب ہے مستقل بنیادوں پر، مملو کا مطلب ہے بھرا ہوا اور لبریز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو سماوات کی حقیقت بیان کی ہے وہ نہایت صحیح اور درست ہے، جس کے ماننے کے بغیر انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا، اور اس کی مخالفت میں جو کچھ بیان کیا جائے وہ سراسر نا واقفی یا تعصب پر مبنی ہوگا۔ قرآن کریم نہ آسمانوں کو یونانی حکماں کی طرح طبقات قصیفہ ٹھہراتا ہے اور نہ بعض نادانوں کے خیال کے موافق نرا پول جس میں کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ شق اول کی معقولی طور پر غلطی ظاہر ہے جس کی نسبت ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، اور شق دوم یعنی یہ کہ آسمان کچھ بھی وجود مادی نہیں رکھتا، نرا پول ہے، استقراء کی روح سے سراسر غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس فضا کی نسبت جو چمکتے ہوئے ستاروں تک ہمیں نظر آتا ہے بذریعہ اپنے تجارب استقرائیہ کے اس تحقیقات کرنا چاہیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ سنت اللہ یا قانون قدرت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی فضا کو محض خالی نہیں رکھا۔ چنانچہ جو شخص غبارہ میں بیٹھ کر ہوا کے طبقات کو چیرتا چلا جاتا ہے وہ شہادت دے سکتا ہے کہ جس قدر وہ اوپر کو چڑھا اس نے کسی حصہ فضا کو خالی نہیں پایا۔ بس یہ استقراء ہمیں اس بات کے سمجھنے کے لیے بہت مدد دے سکتا ہے کہ اگرچہ یونانیوں کی طرح آسمان کی حد بست ناجائز ہے، مگر یہ بھی تو درست نہیں ہے کہ آسمانوں سے مراد صرف ایک خالی فضا اور پول ہے جس میں کوئی مخلوق مادہ نہیں۔ ہم جہاں تک ہمارے تجارب رویت رسائی رکھتے ہیں کہ مجرد پول مشاہدہ نہیں کرتے، پھر کیوں کر خلاف اپنی مستمر استقراء کے حکم کر سکتے ہیں کہ ان مملو فضاؤں سے آگے چل کر ایسے فضا بھی ہیں جو بالکل خالی ہیں؟ کیا برخلاف ثابت شدہ استقراء کہ اس وہم کا کچھ بھی ثبوت ہے؟ ایک ذرہ بھی نہیں۔ پھر کیوں کر ایک بے بنیاد وہم کو قبول کیا جائے اور مان لیا جائے؟ ہم کیوں کر ایک قطعی ثبوت کو بغیر کسی مخالفانہ اور غالب ثبوت کے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور علاوہ اس کے اللہ جل شانہ کی اس میں کسر شان بھی ہے، گویا وہ عام اور کامل خالقیت سے عاجز تھا، تبھی تو تھوڑا سا بنا کر باقی بے انتہا فضا چھوڑ دی۔ اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس استقرائی ثبوت کے انکار میں کہ کوئی فضا کسی جوہر لطیف سے خالی نہیں، کون سی یقینی اور قطعی دلیل ایسے شخصوں کے ہاتھ میں ہے جو مجرد پول کے قائل ہیں یا قائل ہوں؟ بحوالہ آئینہ کمالات اسلام۔ مارٹن ریس کے نظریات۔ اس بحث کی بنیاد یہ سوال ہے کہ کیا محض عدم سے اور بغیر کسی خالق کے وجود کے یہ کائنات جنم لے سکتی ہے؟ مناسب ہوگا کہ اگر اس ضمن میں کسی اور سائنسدان اور ماہر فلکیات کے نظریات بھی پیش کیے جائیں۔ چنانچہ ان سوالات کے بارے میں مشہور برطانوی ماہر فلکیات اور مصنف مارٹن ریس کے نظریات کا جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ یہ صاحب کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر اور فلکیات کے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے عہدہ پر کام کر چکے ہیں اور 500 تحقیقاتی مقالوں کے علاوہ اس موضوع پر بہت سی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں۔ اس موضوع پر ان کی کتاب جسٹ 6 نمبرز عالمی شہرت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں وہ ان الفاظ میں سائنسی حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ ہم جسے خلا کہتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر خالی نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں We normally think vacuum as nothing. We normally think vacuum as nothing. If one were to remove from the region of interstellar space the few particles that it contains and even shield it from the radiation passing through it and cool it to the absolute zero of temperature, the emptiness that's left may still exert some force. یہ ان کی کتاب جسٹ 6 نمبر سے لیا گیا ہے۔ یعنی ہم عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ خلا میں کچھ موجود نہیں ہے،
اگر ہم ستاروں کے درمیان خلا میں سے تمام موجود ذرات نکال دیں اور باہر کی شعاؤں کو بھی اس میں داخل نہ ہونے دیں اور اس کو انتہائی ممکن کم درجہ حرارت تک ٹھنڈا کر دیں، پھر بھی اس خالی جگہ میں کچھ توانائی موجود ہوگی۔ یہاں مارٹن ریس اس حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1892 میں فرمایا تھا کہ فضا کا کوئی بھی حصہ مکمل طور پر خالی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کثر شان ہے کہ وہ کامل خالقیت سے عاجز تھا۔ تبھی کائنات میں فضا کا اکثر حصہ خالی چھوڑ دیا، اور کوانٹم فزکس نے اس مضمون کو اور بھی واضح کر کے دکھا دیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے جلوے ظاہر نہ ہو رہے ہوں۔ بہرکیف اسی بنیاد پر مارٹن ریس ان نظریات کی تردید کرتے ہیں جن کی بنیاد پر دہريہ سائنسدان لارنس کراس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ سائنسی طور پر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عدم سے ذرات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کائنات بھی خود بخود وجود میں آ گئی ہوگی۔ اس بارے میں مارٹن ریس لکھتے ہیں، Cosmologists sometimes claim that the universe can arise from nothing, but they should watch their language, especially when addressing philosophers. We have realized ever since Einstein that empty space can have a structure such that it can be warped and distorted. Even if shrunk to a point, it is latent with particles and forces. Still a far richer construct than the philosopher's nothing. Theorists may someday be able to write down fundamental equations governing reality, but physics can never explain what breathes fire into the equations and actualizes them in real cosmos. The fundamental question of why there is something rather than nothing remains the province of philosophers, and even they may be wiser to respond with Ludwig Wittgenstein that whereof one cannot speak, one may be silent. ان کی کتاب جسٹ 6 نمبرز دیا گیا ہے۔ یعنی ماہرین فلکیات بعض مرتبہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات محض عدم سے شروع ہو سکتی ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ الفاظ کو ناپ تول کر بولیں، خاص طور پر جب وہ فلاسفروں سے گفتگو کر رہے ہوں۔ آئنسٹائن کے وقت سے ہی ہمیں معلوم ہے کہ خلا کی بھی ایک ساخت ہوتی ہے، اور یہ ساخت بگڑ سکتی ہے اور ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اسے ایک نقطہ تک بھی محدود کر دیا جائے تو اس میں بھی ذرات اور توانائی پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جسے فلاسفر عدم کا نام دیتے ہیں یہ اس سے بالکل مختلف صورت ہوتی ہے۔ شاید کبھی نظریاتی طبیعیات کے ماہرین ایسی ایکویشن دریافت کر لیں جو کہ اس تمام موجودات کو چلا رہی ہو، لیکن یہ ماہرین اس بات کی وضاحت کبھی نہیں کر سکتے کہ اس ایکویشن میں روح کون پھونکتا ہے جس کے نتیجہ میں یہ عالم وجود میں آ گیا ہو۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ کچھ نہیں کی جگہ یہ سب کچھ پیدا ہوا۔ یہ سوال فلاسفروں سے تعلق رکھتا ہے، اور شاید انہیں بھی لڈوگ وٹجنسٹائن کی طرح یہ کہنا چاہیے کہ جہاں کچھ نہ کہہ سکو وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک صدی سے خاص طور پر دہريہ حضرات سائنس کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ عالم کسی خالق کے بنانے سے وجود میں آیا ہو، لیکن وہ اس کی تائید میں جو بھی نظریات پیش کرتے ہیں وہ یا تو سائنسی ترقی کے ساتھ غلط ثابت ہو جاتے ہیں یا ان کے نظریات کے سائنسی سقم خود ہی واضح ہو جاتے ہیں، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دلیل جن بنیادوں پر پیش کر رہے تھے وہ بنیاد ہی سائنسی طور پر درست نہیں تھی۔ بہرحال سائنس کی ترقی کا سفر جاری ہے، اور اس کے ساتھ یہ دلچسپ بحث بھی مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔